اللہ بہتر جانتا ہے۔ یوٹیوب پر ویڈیو کلپ موجود ہے۔ آصف علی زرداری چودھری پرویز الہی کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں، تواڈا رشتہ دار رہتے میرا بچہ ہے۔ کون نہیں جانتا کہ زرداری کی پلیٹ میں بھنڈی نکال کر پیش کرنے والا یہ بچہ کس کے کوٹے سے نگران وزیر اعلیٰ بنا؟ اس کے میڈیا ہاؤسز کا فائنانسز کون ہے؟ بلاول ہاؤس لاہور کے مین گیٹ پر اپنے محسن کو خوش آمدید اور رات بیڈ روم کے دروازے پر خدا حافظ کہنے والا آخری شخص محسن نقوی شہرت حاصل کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔ وہ کل لاہور میں صفاقی سے قتل کیے جانے والے 7 افراد کے گھر پہنچے۔ 17 سالہ غیر لائسنس یافتہ ڈرائیور افنان اور اس کے دوستوں کی موج مستی کا شکار۔ ٹارگٹ کلنگ میں مارے گئے خاندان کے سربراہ رفاقت علی سے تعزیت کی۔ جان بوجھ کر ڈالی گئی واردات کو بددیانتی سے حادثے میں بدلنے والے پولیس افسر کی معطلی کی خبر سنائی اور دفعات کی تبدیلی کو اپنی کارکردگی ظاہر کرنے کی کوشش کی۔ 73 لاکھ رجسٹرڈ گاڑیوں کا شہر مگر لائسنس صرف 13 لاکھ؟ اس سوال پر مٹی پاؤ تو پولیس بچاؤ کا نعرہ لگاتے ہوئے 9-2-11 ہو گئے۔ محسن نقوی نے والدین کو ہدایت کی کہ بغیر لائسنس بچوں کو گاڑی نہ دیں، مگر ساتھ کھڑے آئی جی یا سی سی پی او سے نہیں پوچھا کہ گز گز پر ناکے لگانے والوں کی کارکردگی کیا ہے۔ افنان شفقت اور اس جیسے ہزاروں بگڑے نواب سڑکوں پر ہی گھومتے ہیں نا؟ شہریوں کا منہ سونگھتی، نکاح نامے چیک کرتی، تلاشیاں لیتی پولیس انہیں کیوں نہیں پکڑتی؟ 7 معصوم جانیں ضائع ہوئی تو وزیر اعلیٰ کو معلوم ہوا کہ غیر لائسنس یافتہ کم عمر ڈرائیور حادثات کا باعث بن رہے ہیں۔ روزانہ کی بنیاد پر پولیس سے جرائم پر بریفنگ لیتے وزیر اعلیٰ اور آئی جی پنجاب سب سے پہلے خود مستعفی ہوں کہ غیر لائسنس یافتہ افراد کے زیر استعمال لاکھوں گاڑیاں، موٹر سائیکلیں، رکشے، ٹیکسیاں ان کی ناک کے نیچے معصوم شہریوں کا قتل عام کرتی پھر رہی ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے بڑھتے جرائم اور پولیس کی ناقص کارکردگی کو ایف آئی آر کے فراخ دلانہ اندراز سے جوڑتے ہوئے کہا کہ وہ 72 گھنٹوں میں جرائم کم کر کے دکھا سکتے ہیں، مگر اس کا واحد راستہ ایف آئی آر کے اندراز سے انکار ہے۔ گویا وہ تسلیم کر رہے ہیں کہ جرم کم کرنے کا اس کے علاوہ کوئی اور چارہ، کوئی حل ان کے پاس موجود نہیں ہے۔ واہ رے محسن نقوی، تیری آنیاں جانیاں تو صدقے۔ دولت اور جوانی کے نشے میں دھت خونی اور جنونی افنان نے ویڈیو بیان میں کہا کہ وہ 110 کلومیٹر کی رفتار سے جا رہا تھا، دونوں طرف بیریئر تھے۔ اللہ کی طرف سے سامنے مقتول خاندان گاڑی آ گئی۔ چونکہ اچانک سامنے آنے والی گاڑی کی رفتار انتہائی کم تھی، لہٰذا میرے پاس کوئی دوسری چوائس نہیں تھی سوائے اس کے کہ میں برق رفتار گاڑی پورے زور سے بے گناہ ٹبر کو دے ماروں، بہن، بہو، بیٹی کی عزت پر ہاتھ ڈالنے سے منع کرنے والوں کو 50 فٹ دور ہوا میں اچھال دوں، خاندان کے 6 انتہائی قریب کا رشتہ رکھنے والوں کو ماں کی کوکھ میں موجود بچے سمیت قتل کر ڈالوں۔ بربریت کی بدترین مثال اس معاشرتی المیہ کا افسوسناک پہلو یہ کہ ملزمان اور ان کے ساتھی زمین پر اکڑ کر چل رہے ہیں، قانونی موشگافیوں سے مستفید ہونے کی کوشش کر رہے ہیں بجائے خود کو اللہ اور ورثہ کے رحم و کرم پر چھوڑنے کے۔ ملزم کی طرف سے کم عمری کا فائدہ اٹھانے کی درخواست ہائی کورٹ میں پیش کی گئی، جس میں وزیر اعلیٰ پنجاب اور سی سی پی او لاہور کو فریق بنایا گیا۔ 302 کی دفعہ غیر ضروری قرار دے ڈالی۔ آئینی ٹرائل کو اپنا حق گردانتے ہوئے جوینائل کورٹ میں سماعت مقرر کرنے کا کہا گیا۔ ظلم زیادتی کی انتہا ہے کہ بیوی، بیٹا، بہو، داماد، نواسی اور پوتا لمحوں میں آنکھوں کے سامنے تڑپتا دیکھنے والا دہائیاں دیتا رہا۔ دوسری طرف ملزم کو عدالت نے کرسی پیش کر کے 45 منٹ فون پر بات کرنے کی سہولت دی۔ مجسٹریٹ صاحب نماز پڑھنے چلے گئے۔ 7 میتوں کے وارث رفاقت علی کا شکوہ درست ہے کہ مجازی عدالت اس کے ساتھ ہمدردی کے 2 بول ہی بول دیتی، تعزیت کر کے ڈھارس بندھاتی، کچھ غم کم کرتا، زندہ رہنے کا حوصلہ ملتا۔ میں رفاقت علی کے ساتھ ہوں۔ عام آدمی ہوتا تو یہ غم برداشت نہ کر پاتا، اس کا دل پھٹ جاتا۔ قدرت کی طرف سے امتحان آیا مگر معاشرے کا رویہ زخم مزید گہرے کر گیا۔ غلط ایف آئی آر، مجسٹریٹ کی شہانہ اکڑ اور وزیر اعلیٰ کا کیمروں کے سامنے انتظامی غفلت پر پردہ ڈالنا دکھوں میں اضافہ کر گیا۔
مظلوم مدعی کو نظر انداز اور ملزم کو کرسی پیش کرنا، گھر والوں سے فون پر گپ شپ کی اجازت دینا غیر انسانی رویہ ہی نہیں، غیر قانونی عمل بھی ہے۔ یہ سب تگڑی سفارش یا ریڈر کی مٹھی گرم کیے بغیر نہیں ہو سکتا۔ معلوم نہیں کہ مجسٹریٹ صاحب اپنا فرض ادا کرنے کی بجائے فرض کی گئی نماز ادا کرنے گئے یا اچھی دہاڑی لگنے پر سجدہ شکر ادا کرنے۔ مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں کہ محسن نقوی مقتولین کے گھر پنجاب کی سڑکوں پر سرعام گنڈا گردی کا شکار معصوم شہریوں سے معافی مانگنے گئے یا اپنی اور پنجاب پولیس کی ناقص کارکردگی چھپانے۔ میں ان کی نیت بارے کیا کہوں؟ قرآن فرماتا ہے کہ دل کا حال اللہ بہتر جانتا ہے۔